تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہیں پر بیک ڈور چینل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی مقتدر ادارے کے ساتھ رابطے میں ہے؟ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ جو ہے یہ اگلے جو چند دن ہیں یہ تاریخی اہمیت رکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں نا گیدڑ ببکیاں. آپ سمجھتے ہیں گیدڑ ببکیاں کیا ہوتا ہے؟ تو کچھ تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے واقعی روکا تو ہمارے کارکن جو ہیں وہ رکاوٹ پار کرنا جانتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ روکیں. رانا صاحب جو ہے نا ان کو ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے لگایا گیا ہو. السلام علیکم جی، میں ہوں زین علی. تحریک انصاف کا لانگ مارچ شروع ہونے میں اب ایک دن رہ گیا، یعنی چند گھنٹے باقی ہیں. جو تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، خاص طور پہ لوگوں کو اسلام آباد تک پہنچانا. چونکہ کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں، حکومت کا پلان ہے کہ رستوں کو بند کر دیا جائے. حماد اظہر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پوچھتے ہیں کیا تیاری ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا لانگ مارچ کا. حماد بھائی بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا، کنٹینرز لگنا شروع ہو گئے ہیں. پلان میرا خیال ہے حکومت کا یہ ہے کہ آپ کو اسلام آباد نہ پہنچنے دیا جائے. کیا اس کے لیے آپ کا پلان آف ایکشن ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ اسلام آباد تو ہم ہر حالت میں پہنچیں گے اور ہم نے تمام ایونچویلٹیز کے لیے پریپیئر کیا ہے. جو فیملیز سارے لوگ نکلیں گے، پورا لاہور نکلے گا، ان کی سیفٹی کے لیے بھی ہم پلان کر چکے ہیں. اور اگر یہ کوئی بلاکیج کرتے ہیں تو اس بلاکیج کو ریموو، وہ ایلیگل بلاکیج ہوئے گی تو اس کو ہم ریموو کرنے کا بھی پورا ہم پلان کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا بڑا سمندر نکلنا ہے کہ، اور اگر انہوں نے ہمیں زیادہ مزاحمت کی تو پھر لاہور میں احتجاج شروع ہو جائے گا. اچھا، یہ پلان بی کیا ہے؟ چونکہ حکومت کا موڈ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب پشاور سے اسلام آباد آئیں گے تو شاید ان پر ان کو اریسٹ کیا جائے گا یا ان کے قافلے کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. تو پھر پلان بھی یہ ہے کہ جو جس شہر میں ہوگا وہاں پر احتجاج کرے گا. ایک تو بڑا وہ دلیر آدمی ہوئے گا یا بیوقوف آدمی ہوئے گا جو پولیس آفیسر ہوئے گا اور عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کر سکے گا بھی نہیں، کیونکہ لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں گے. تو اتنی تو پولیس فورس نہیں ہوئے گی کہ وہ عمران خان صاحب کو روک سکیں، اور روکنا چاہیے بھی نہیں، روک سکتے بھی نہیں ہیں. یہ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اور ہم اسے استعمال کرنے جا رہے ہیں. اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہوئے گی ہم اسے ایلیگل ہی تصور کریں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاسبل ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کریں یا ایسی کوئی چیز کریں. اگر وہ کریں گے تو پھر جو اس کے نتائج ہوئیں گے اس کے ذمہ دار پھر یہ حکومت خود ہوئے گی. آپ نے کہا کہ وہ بڑا بیوقوف آدمی ہوگا جو عمران خان کو گرفتار کرے گا. وہ بیوقوف آدمی حکومت کے اندر ہوگا یا کوئی ریاست کے ادارے کے اندر سے کوئی ایسا بندہ ہوگا جو آرڈرز دے گا عمران خان کو اریسٹ کرنے کا؟ چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید حکومت اپنے پاؤں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی، خود نہیں گرفتاری چاہتی، کہیں اور سے گارنٹی چاہتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو گرتی ہوئی حکومت ہوتی ہے نا کسی بھی ملک میں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس میں ایک نہ ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اتنا بیوقوف ضرور ہوتا ہے کہ جو گرتی ہوئی حکومت جو ہے اس کو مزید تباہی اور مزید بربادی کی طرف مشورے دیتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی ایک ایسا شخص ہو، لیکن یہ اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو جو تبدیلی پاکستان میں چند دنوں میں آنی ہے وہ چند گھنٹوں میں یا چند منٹ میں آ جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، نہ یہ جانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ سب سے چونکہ بازگشت چل رہی ہے اسلام آباد کے اندر کہ کہیں نہ کہیں رابطہ ہو رہا ہے، بیک ڈور چینل پر بات چیت چل رہی ہے، تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہیں پر بیک ڈور چینل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی مقتدر ادارے کے ساتھ رابطے میں ہے، وہاں پر کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہمارا رابطہ تو اپنے ورکرز کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے. ہم تو عوام کی سیاست کر رہے ہیں اور ہم اس ملک کی خودداری کو بحال کرنے کے لیے، اس کی معیشت کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے ہم تو صرف عوام کی پالیٹکس کر رہے ہیں. اور یہ ایک ووٹ پہ حکومت کھڑی ہے. اب تو لوٹوں کا بھی فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ میں کہ لوٹے بھی کسی گنتی میں نہیں ہیں. تو ہوا کا ایک جھونکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ لوگ جب باہر نکلیں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی. اچھا، حکومت ختم ہو جائے گی. 126 دن حماد اظہر صاحب آپ پہلے بھی بیٹھے رہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھرنوں سے اور احتجاجوں سے حکومت گھر نہیں جاتی، اور ہم نے دیکھا بھی 2014 میں بڑا ایک لمبا دھرنا تھا لیکن حکومت نہیں گئی. اس دفعہ کیا 126 دن سے بھی آگے جائیں گے؟ کیا پلان ہے؟ کیا ڈفرینٹ ہے اس دفعہ کہ آپ 126 دن بیٹھے رہیں گے، حکومت الیکشن نہیں کرواتی، اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی، واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں وہ جو ہمارا دھرنا تھا وہ 4 حلقے کھلوانے کے لیے دھرنا تھا، جو ایونچولی انہوں نے نہیں کھولے. اور پھر ان کی پوری آپ نے دیکھا 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو ان کا بیانیہ پٹ گیا اور ہماری حکومت آ گئی. اس دھرنے کا بڑا رول تھا ہمارے بیانیے کو ہر جگہ پہنچانے میں. آج پارلیمان کے اندر بھی اور سڑکوں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے. ہمارے 155 سے زیادہ اراکین ہیں اسمبلی کے، جبکہ جو مخالف تمام جماعتیں ہیں ان کے ملا کے بھی کم ہیں، اور جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے صرف 85 ہیں.
اسی طرح چاروں صوبوں میں واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جو ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. باقی تمام چھوٹی جماعتیں ہیں, ریجنل جماعتیں ہیں, ایک ایک سڑک کی, ایک ایک ہائی وے کی, یا ایک ایک صوبے کی جماعت بیچارے رہ گئے ہیں. تو یہ اتنی بڑی جماعت بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ اب وہ جو پرانا تھا نا پیرلل ڈرا ہم کرتے تھے پرانے دھرنے کے ساتھ, وہ ویلڈ نہیں ہے. لوگوں کی جو اس وقت غصہ ہے, لوگوں کا نفرت ہے موجودہ حکومت کے خلاف, وہ بہت زیادہ ہے. حمایت عمران خان کی بہت زیادہ ہے, اور لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی ہے جو ملک کے وقار کے لیے ہے, ملک کی غیرت کے لیے ہے, اور اس کو لانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تو ہم آلریڈی جیت چکے ہیں, بس اس کی مینیفیسٹیشن ہونی ہے اب. اچھا, جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمنگ ویک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج سٹارٹ ہو چکا ہے, 2 دن بعد لانگ مارچ ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس ہفتے ہی فیصلہ ہونا ہے, جو بھی ہو, آر ہو یا پار ہو, یہ جو ہفتہ جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہفتہ جو ہے یہ اگلے جو چند دن ہیں یہ تاریخی اہمیت رکھتے ہیں, اور ان کے اندر پاکستان کا جو مستقبل ہے اور پاکستان جو ایک قوم بن کے ابھر رہا ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ واقعی یہ ہفتہ بہت اہم ہے. آخری سوال یہ ہے کہ اب شہر بند کر دیے جائیں گے, نہیں جانے دیا جائے گا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اکثر ہمارے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم پھر کیا کریں گے جب کنٹینرز لگ جائیں گے. پولیس تقریباً 22,000 پولیس اہلکاروں کو اسلام آباد پہنچنے کا حکم دے دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب فل ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, تو اپنے کارکنوں کو پلان بھی دے دیں آپ. ایک تو بہت زیادہ ڈراوا ہے, یہ ڈرا اس لیے رہے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کی فیملیز ہیں, شاید وہ ڈر جائیں گی, گھر بیٹھ جائیں گی, پر ہمارے نوجوان ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری خواتین اس ملک کی باہر نکلیں گی اپنی غیرت کی خاطر, اپنے ملک کی غیرت کی خاطر اور وقار کی خاطر. تو یہ کچھ تو جسے کہتے ہیں نا گیدڑ بھبکیاں, آپ سمجھتے ہیں گیدڑ بھبکیاں کیا ہوتا ہے, تو کچھ تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر انہوں نے واقعی روکا تو ہمارے کارکن جو ہیں وہ رکاوٹ پار کرنا جانتے ہیں. یہ غیر آئینی رکاوٹ ہوئے گی. رانا ثناء اللہ کو انٹیریئر منسٹری پہ اسی وجہ سے لگایا گیا تھا کہ وہ ڈرانے کے لیے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ روکیں. رانا صاحب جو ہے نا ان کو ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے لگایا گیا ہو, لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا, میں آپ بتاؤں, لوگوں کو خود بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ خود کچھ آر پی اوز کو جو اس وقت حکومت جو اللیگلی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ ایک جمہوری اور پرامن احتجاج کو روکنے جا رہی ہے, تو انہوں نے آرڈرز فالو کرنے سے انکار کر دی ہیں. ان کی جو نیچے گراؤنڈ فورس ہے, جب میں گزرتا ہوں سامنے سے پولیس والوں کے, وہ میری طرف وکٹری کا نشان بناتے ہیں, کیونکہ وہ سب اسی ملک کے شہری ہیں, ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ اخبار پڑھتے ہیں, وہ آپ کے چینلز دیکھتے ہیں, میڈیا دیکھتے ہیں, تو ان کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ خود ان کی ہمدردیاں جب ہمارے ساتھ ہیں, جب کسی بھی حکومت کی ڈیموکریٹک اور لیگل لیجٹمیسی نہ ہو, جیسے موجودہ حکومت کی کوئی آئینی, کوئی جمہوری یا اخلاقی حیثیت نہیں رہ گئی ہے, تو پھر ایسے معاملات ہی ہوتے ہیں کہ آپ کے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے غیر آئینی اقدامات پھر فالو نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے شہباز شریف کی حکومت کے آرڈرز کو اوبے کرنے سے انکار کر دیا. بہت سارے ایسے آر پی اوز ہیں جو میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے یہ ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ بھی انہوں نے فورس کیا اور پریشرائز کیا تو ہم استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ.